براہ راست یہ چلتے ہیں آپ کو فیاض الحسن چوہان اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ستیاناس و سوا ستیاناس پھیرے گی، اور اب تو بات اس سے بھی بڑھ گئی۔ میم لیگ جتنا کھل کے کھیل رہی ہے اور نون لیگ جتنا کھل کھلا کے سامنے آ رہی ہے، وہ اپنے الائز کے لیے بھی اور پی ڈی ایم کے لیے بھی اور اپنے باقی اتحادیوں کے لیے بھی ایک سیاسی بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا 15 تاریخ کو پاک فوج کے کیپٹن عمر فاروق، 24 سال عمر، کہ جس عمر کے اندر بلاول زرداری اور بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے والدین کی سرپرستی میں، ان کے اقتدار کی سرپرستی میں، ان کی وزارت عظمیٰ کی سرپرستی میں اس ملک کے پیسے کو اور اس ملک کے خزانے کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق لوٹا کرتے تھے اور موج میلہ کیا کرتے تھے، اور جعلی ڈگریاں لینے کے لیے کبھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، کبھی گورنمنٹ کالج لاہور اور کبھی آرمی میڈیکل کالج، وہاں پہ ناجائز سفارشیں کروایا کرتے تھے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس 24 سال کی عمر میں جب کیپٹن عمر فاروق اور اس کے باقی 5 ساتھیوں نے، صوبیدار تھا، کوئی نائب صوبیدار تھا، کوئی لانس نائک تھا، انہوں نے انڈین را کی سازش کا شکار ہوتے ہوئے وزیرستان کے اندر اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور شہادت کا پیالہ نوش کیا 15 تاریخ کو۔ اس سے اگلے دن 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں مودی کے یار، مودی کا پیار، مودی کا دلدار اور مودی کا شراکت دار نواز شریف صاحب نے اسی انڈین را اور اسی انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو پاک فوج کے اوپر، پاک فوج کے جوانوں کے اوپر، پاک فوج کے افسروں کے اوپر جو حملہ کیا، اس سے صرف میں ہی نہیں، پوری 22 کروڑ پاکستانی کا دل اور دماغ لہو لہان ہے۔ کہاں پہ کیپٹن عمر فاروق جیسے وہ پاک فوج کے افسران، کیسے وہ 5 اہلکار جس میں ریاض احمد نائب صوبیدار جیسے 37 سال کی عمر کے گبرو جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو سکھ کی نیند رات کو دینے کے لیے اور سکھ کی زندگی دن کو دینے کے لیے، پاکستان کے بچوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو سکون دینے کے لیے اور ملک کے دشمنوں سے بچانے کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اور وہیں پر اس ملک کا ایک مفرور، اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے تاحیات اور واحیات نااہل ہونے والا اشتہاری، وہ پاک فوج کے خلاف انڈین فوج اور انڈین را کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طریقے سے پاک فوج کے اوپر حملہ آور ہوا، وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر میں نے کل دن 2 بجے ایک پریڈکشن کی تھی جو سارے ٹی وی چینلز کے دن 2 بجے کے بلٹن سے لے کے رات تک چلتی رہی۔ میں نے کہا تھا کہ اس سلطان مفرور الدین ارطغرل کے اس بیانیے سے اور اس آخری تقریر سے جو 16 تاریخ کو اس نے کی، اس کے اتحادی پریشان ہو گئے ہیں، اتحادی اس کو ایک سیاسی جنازہ سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ سیاسی بوجھ اور وہ سیاسی جنازہ کہ جو اب وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی باقی اس مکس اچار پارٹی کے باقی بھی اتحادی، میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کل کراچی کے جلسے میں اس کی آن لائن تقریر نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ اور ان کے نظریاتی اتالیق محمود خان اچکزئی پورا دن زور لگاتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی اور بلاول زرداری اور آصف زرداری اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ وہ نواز شریف سے وہی دوبارہ ڈرامہ رچائیں اور وہ مودی کے بیانیے کو اور انڈین را کے بیانیے کو وہ آگے لے کے جائے۔
وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے. میں نے کل مبارکباد پیش کی تھی کم از کم اس ایکٹ کے اوپر کہ جو آصف زرداری اور بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی نے اختیار کیا تھا, اور اللہ پاک کے کرم سے پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی, اور کل اس نواز شریف صاحب کی تقریر وہاں پر نہیں ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ جو اس مکس اچار پارٹی کے اندر واضح طور پر ایک دراڑ پڑی ہے, اور وہ دراڑ میم لیگ اور نون لیگ کی وجہ سے پڑی ہے. دوسری چیز, کل بیگم صفدر امان صاحبہ نمازیں بخشوانے گئیں, روزے رکھوا کے آ گئیں, اپنے والد محترم کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اس کو بھی باہر تاحیات اور واحیات نااہل کروا کے ایک مفرور اور ایک اشتہاری کے طور پہ اس وقت باہر رکھوا دیا. تو کل اپنی سرپرستی اور اپنی قیادت میں اپنے اس پاگل اور سرپھرے کہ جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو سائیں کہتا ہے, لیکن عجیب و غریب 2500 ریال کے تنخواہ کے اوپر فائز خامد محترم ہے, کہ انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے کل مزار قائد کے کھڑے ہو کر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دل اور دماغ کو چیر کے رکھ دیا. وہ مزار کہ جو پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہے, عزت اور احترام کی علامت ہے, جہاں پر لوگ جاتے ہیں, دعا کرنے جاتے ہیں اس ہستی کو کہ جس نے ٹی بی کا مریض ہونے کے باوجود پوری دنیا کو یہ بتانے نہیں دیا کہ وہ ٹی بی کے مریض ہیں, اور آخری لمحے تک پاکستان کی قیام, پاکستان کی بقا اور پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑی قائد اعظم محمد علی جناح. یہ وہاں پر گئے, وہاں جا کے جو حرکتیں کی سارے ٹی وی چینل, سارا میڈیا دکھا چکا ہے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی لاٹھی اس کو نہیں مارتا. یہ میں قرآنی آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے. یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک اس شخص کی, اس انسان کی, اس گروہ کی مت مار دیتا ہے. پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے رسوائی اور جگہسائی اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. کل بیگم صفدر امان صاحبہ اور اس کا پاگل اور سرپھرا 2500 ریال کے اوپر فائز خاوند, اس نے جو حرکت کی وہ ان کی مت مر چکی تھی. اور میں کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میم لیگ اور بیگم صفدر امان جتنا کھیلے گی اتنا اپنے خاندان کی اور اپنی رسوائی اور جگہسائی کا باعث بنے گی, اور وہی ہوا. کل جا کر انہوں نے کیا کیا؟ میں یہ بات بھی اکثر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام ووٹ رکھ لیا ہے. 5 سال سے جو رسوائی جگہسائی انٹرنیشنل اخبارات کے اندر, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, انٹرنیشنل میگزینز کے اندر, انٹرنیشنل جریدوں کے اندر, ملکی میڈیا کے اندر, ملکی عوام کے سامنے, پوری دنیا کی عوام کے سامنے جو آل شریف ذلت اور رسوائی کے ایک سیمبل بن چکا ہے پچھلے 5 سالوں میں, جس کا بنیادی وجہ بیگم صفدر امان صاحبہ ہے. یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس اور تجزیہ ہے, کوئی سے ایگری کرے یا نہ کرے. اور اس کے پیچھے پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی, وہ محمود خان اچکزئی کہ جس کا والد بلوچی گاندھی کے طور پہ جانا مانا پہچانا جاتا تھا, کل یہ وہاں جا کے مزار قائد میں جو 16 تاریخ کی تقریر تھی اپنے والد محترم کی, اور پچھلے 2 مہینے سے کھل کھلا کے اور اس سے پہلے پچھلے 6 سالوں سے جو ان کا لیکس والے سکینڈل سے لے کے اب تک جو انڈین را کا ایجنڈا اور جندال کا ایجنڈا اور اجیت دیول کا ایجنڈا اور مودی کا ایجنڈا تھا, اس کو جب کھل کھلا کے 16 تاریخ کی تقریر میں رکھا تو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, فائر فائٹنگ کے لیے یہ کل مزار قائد میں دعا کرنے کے لیے گئے. پوری پاکستانی قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کا جو اس وقت بیانیہ ہے, جو آپ کا نیریٹو ہے, جو آپ کا کریکٹر ہے, جو آپ کا اخلاق ہے, جو آپ کا سیاسی کردار ہے, جو آپ کا بیانیہ ہے, کوئی تک بنتی تھی کہ آپ اس قائد کے پاس جائیں جو ریاست پاکستان کا بانی ہے. آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے انڈین را کا اس وقت, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اجیت دیول کا اس وقت, آپ نے ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف,
آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاک فوج کے خلاف، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ایجنسی کے خلاف جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ملک دشمن طاقتوں کا۔ آپ کی تو تک نہیں بنتی تھی کہ آپ مزار قائد پہ جائیں، لیکن اللہ پاک کی ذات بھی انما الاعمال بالنیات کے مصداق عزت اور ذلت کے فیصلے عملوں سے کم اور نیتوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت خراب تھی، وہاں جا کے اللہ پاک نے آپ کی مت ماری۔ بیگم صفدر اعوان نے خود کھڑے ہو کے جس طرح مداری بندر کو نچاتا ہے، اسی طرح اس کا خاون جو ہے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ بندر کی طرح ناچتے ہوئے اس نے جو ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت دو نہیں مانگ رہے تھے، ان کو وہاں جا کے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ مجھے جب یہ خبر ملی دن کو کہ یہ جا رہے ہیں مزار قائد پہ، تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ وہاں جائیں گے، دونوں میاں بیوی جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو سبلم کر کے، اپنے آپ کو سبمٹ کر کے وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، جو کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، منی لانڈرنگ کر کے، اقربا پروری کر کے، اور ملک دشمن طاقتوں اور انڈین را، مودی، اجیت دیول، جندال، ان کے ساتھ یاریاں، دلداریاں، پیاریاں لگا کر، شراکت داریاں لگا کر جو گناہ کیے، شاید یہ وہاں جا کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے تو معافی مانگیں گے۔ لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر۔ جو بدماشی، جو غنڈہ گردی، جو بندر کا تماشا ان دونوں میاں بیوی نے وہاں پر کیا اپنی کارکنان کی زیر قیادت، آج پوری پاکستانی قوم تھو تھو کر رہی ہے، اور تبھی آج یہ کیپٹن صفدر اعوان گرفتار ہے۔ اور میں نے کل مطالبہ کیا تھا کہ بیگم صفدر اعوان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ سیاسی ایکٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی تحریک کا نتیجہ ہے۔ وہاں پہ پتھراؤ، توڑ پھوڑ، دروازے کی توڑ پھوڑ، یا یہ بے حرمتی ہے مزار قائد کی، یہ بے توقیری ہے مزار قائد کی، اور یہ مزار قائد کی نہیں، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی، میرے اور آپ کے باؤ اجداد کی بے توقیری ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کی، کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور مرتبت کو گواہ کرتے ہوئے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے، اپنی وجاہتوں کو، اپنی چودراہٹوں کو چھوڑ کے، پورے پاکستان کے اندر لاکھوں خاندان ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مان کر، اپنا رہبر مان کر اس پاکستان کے لیے ہجرت کر کے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں اس پاکستان کے اندر آئے تھے، اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہاں کے انصار اور مہاجر جتنی عوام تھی انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ آج ان آباؤ اجداد کی بھی تضحیک اور تذلیل اس بیگم صفدر اعوان اور اس کے اس 2500 ریال کے اوپر درخرید اور کرائے کے اوپر جو اس کا خاون کیپٹن صفدر ہے، اس نے سب کی تضحیک کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان کو بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ قائد اعظم کو اپوز کس نے کیا؟ اس وقت میں تاریخ تھوڑی سی پاکستانی عوام کے سامنے لانا چاہوں گا۔ بلوچستان کا گاندھی تھا عبدالصمد اچکزئی، اسی محمود خان اچکزئی کے والد محترم۔ اسفند یار ولی صاحب کے دادا محترم تھے غفار خان، جن کو سرحدی گاندھی کہا گیا۔ بلوچی گاندھی، سرحدی گاندھی، دونوں اس وقت بیگم صفدر اعوان کے چیف پیٹرن، نظریاتی، روحانی، ساتھ اس کے پرویز رشید، اور یہی محمود خان اچکزئی، اور یہی مولانا فضل الرحمان صاحب جس نے کہا تھا شکر ہے میرے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اس وقت مل کر جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے، اور میں اس موقع پر سندھ پولیس کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور میں حیران ہوں، سعید غنی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، اور میں اکثر تعریف کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنسز میں مرتضیٰ وہاب صاحب کی اور سعید غنی صاحب کی، کہ شریف النفس پین کلر ٹائپ جو ہے نا، دو پالیٹیشین ہیں سندھ کے، جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست کو بچانے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کل سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر اعوان کو سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔
میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں، کیا چٹاگان کی پولیس نے گرفتار کیا انہیں، یا قندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے، سندھ پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کریڈٹ آپ سینہ تان کے اپنے سر لیتے کہ اتحاد اپنی جگہ، تحریکیں اپنی جگہ، ہم پاکستان اور پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور وقار کی بے حرمتی کو 1% بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے دودھ دیا، وہ بھی مینگنیاں ڈال کے۔ اب جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں، نہیں جی سندھ پولیس نے نہیں کیا تو کس پولیس نے کیا؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا پیپلز پارٹی والوں سے کہ پیپلز پارٹی نے ایک تو نواز شریف کی تقریر نہ کروا کے ایک اچھا قدم اٹھایا، پاکستان کی عوام انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے۔ دوسرا، کل سندھ پولیس نے جو گرفتار کیا ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر روان صاحبہ کو بھی سندھ پولیس کا اور پیپلز پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ انہیں اس ایکٹ کے جرم میں گرفتار کیا جائے۔ تو یہ جو آپ کام کیا ہے، آپ اس کا کریڈٹ سینہ تان کے اور ڈولے پھلا کے آپ لیں، یہ ایک اچھا کام ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس میں آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ باقی یہ جو صاحب کہتے ہیں نا دسمبر نہیں دیکھیں گے، تو ان کی حالت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پورے کا پورا مکس اچار پارٹی کا اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ سلطان مفرور الدین ارطغرل کی 16 تاریخ کی تقریر اور اس کے بعد کل کی جو حرکت مزار قائد کے اوپر ہوئی، اب بالکل سبوتاز ہو چکا ہے، اور بالکل وہی بات ہے 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہے کو آگی کھانسی باقی رہ گئے 4۔ یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اندر یہ 11 پارٹیاں اور اس کے ساتھ 12ویں پارٹی انڈین را، یہ سارے کا سارا انشاءاللہ شرازہ بکھرے گا، اور پاکستانی قوم دیکھے گی کہ وہ نون لیگ جس کے متعلق میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاسی ڈنر سیٹ ہے جس کی پلیٹیں جو ہے وہ لندن میں ہیں اور چمچے پاکستان میں ہیں، یہ سیاسی ڈنر سیٹ انشاءاللہ یہاں پر اس میں کوئی بھی نہ کھانا کھانے کو راضی ہوگا نہ چائے پینے کو راضی ہوگا اس سیاسی ڈنر سیٹ میں۔ یہ پیپلز پارٹی بھی ان سے اعلان برات کرے گی، ان سے صرف ان کے ساتھ رہے گا بلوچی گاندھی اور سرحدی گاندھی، ٹھیک ہے جی، یہ صرف جناب ان کے پیروکار جو ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے، باقی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں ان سے سٹیپ بیک کریں گی، اور انشاءاللہ پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت پہ ترقی کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ نہ تو کوئی خاندان کی سیاست کر رہے ہیں نہ اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی سٹرگل سے لے کے اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے اندر سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے، اگر یہ 3 سال اسی طریقے سے سٹیبلٹی قائم رہی تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست تو ویسے ہی کرپشن کیسز کی وجہ سے ختم ہوگی ان خاندانوں کی، تو باقی پارٹیوں کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ پاکستان کی وقار کی، پاکستان کی بقا کی اور پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور آخری چیز، پاک فوج 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ یہ تعلق ہے، یہ دنیا کی کوئی طاقت بھی 5th جنریشن وار لے آئے، 6th جنریشن وار لے آئے یا 7th جنریشن وار لے آئے، پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ میرا بھائی آپ کا بھائی پاک فوج، میری بہن آپ کی بہن پاک فوج، میرا بیٹا آپ کا بیٹا پاک فوج، میرا والد آپ کا والد پاک فوج، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن پاک فوج، ہماری عزت اور وقار کی ضامن پاک فوج۔ میں اکثر ایک بات دہراتا ہوں اور آخر میں پھر دہرا دوں، اس وقت پاکستان میں جو امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان میں جو سکون ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے چرچوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کی مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت میں اور آپ یہاں پر سکون سے بیٹھے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے بچے پرسکون حالت میں اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتیں اگر ناکام ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے،
اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ناکام اور نامراد ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب سے لے کے مردم شماری سے لے کے آپ کے ہر کام، چاہے وہ ٹڈی دل کے خلاف سٹرگل ہو، چاہے وہ آپ کرونا وائرس کے خلاف سٹرگل ہو، اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر عوام کے دل اگر فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے، اور اس وردی کو کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا. کیپٹن عمر کہ جس کی ماں نے 24 سال کی عمر میں اپنی بیٹے کا جنازہ اٹھایا، اور اس وجہ سے اٹھایا کہ اس بیٹے نے پاک سرزمین اور اس سونی دھرتی کی خاطر قربانی دی، تو ہم کسی بے غیرت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی کرپشن اور بدیانتی کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے اور بچانے کے لیے اس پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی شہادتوں کو وہ ساری دنیا کے سامنے اور ملک دشمن طاقتوں کے سامنے سوالیہ نشان بنائے. پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا، جرأت مند میڈیا، جس میڈیا نے ان کا کٹا چٹھا پچھلے کئی دنوں سے نکال کے رکھ دیا، ان کی ایک ایک منافقت سامنے رکھ دی. اور آخر میں ایک اور چیز کہہ دوں، کل سما ٹی وی نے ان کا کٹا چھٹا کھولا کہ لوگ کس طرح بریانی کھا کے بھاگ رہے تھے، اور 1.25 کروڑ سے زائد کا جو شہر ہے اور پورے سندھ کے اندر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو اکٹھا کر کے بھی یہ 8,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. انہوں نے تھوڑا سا نقشہ کلیئر کیا سما ٹی وی نے، تو اس کے رپورٹر کو جس طرح مارا پیٹا گیا وہاں پر، میں اس کی بھی پرزور مذمت کروں گا. اور میں پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے انڈین را کے اشاروں پہ چلنے والے انڈین میڈیا کا صحیح طور پہ مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے جو ہے وہ منظر کشی کر رہے ہیں اس وقت، اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی پریویس ہسٹری کیا تھی، ان کا ماضی کیا تھا، یہ ایک دوسرے کو کیا کیا گالیاں دیا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا الزام لگایا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے نیگیٹ کیا کرتے تھے، کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ملک دشمن طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے. لیکن آج صرف اپنی کرپشن کی دم پہ پاؤں آیا ہے تو یہ شیر و شکر ہو گئے ہیں. میں پاکستان کے میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. افراد پر یہ مقدمہ ہے، ابھی تک آپ سے مریم صفدر کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں، باقی کسی کی گرفتاری کے لیے کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا وفاق اس معاملے پر مداخلت کا حق رکھتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا دیں کہ محمد زبیر کی جو آڈیو آئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس نے یہ کارروائی نہیں کی، آئی جی سندھ سمیت جو دیگر ان کے اعلی عہدیداران ہیں ان سے یہ کام کروایا گیا ہے. دیکھیں، زبیر عمر صاحب نے اپنا پولیٹیکل اپروچ اور اپنی پولیٹیکل مینٹیلٹی کا جو ثبوت دے دیا ہے. ان کو ترجمان تو بنا دیا، یہ سیاسی کارکن نہیں، یہ سیاسی کارٹون ہے. وہ غلطی سے میں سعید غنی صاحب کا یہ کوٹ کر گیا. زبیر عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا، چٹاگانگ پولیس نے اور کندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے. میں حیران ہوں ان کی پولیٹیکل اپروچ کے اوپر. اور یہ بیگم صفدر اوان کے اور نواز شریف کے ترجمان ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ کس پولیس نے گرفتار کیا ہے. پہلی چیز. دوسرا جو ذیشان بخش صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے امتحان ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا امتحان ہے. سندھ پولیس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ماتحت آتی ہے. آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو جواب دہ ہے اور سندھ حکومت کو جواب دہ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے سوال پوچھا ہے ذیشان صاحب. اس پہ بیگم صفدر اوان صاحبہ کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پر تھے، وہ نونہال ہاشمی صاحب اور باقی سارے بھی جتنے وہاں پر تھے، ساروں کو گرفتار ہونا چاہیے. جی بٹ صاحب فرمائیے گا کہ ہمارے دل کے اندر بھی فوج ہے، سیلاب میں بھی فوج ہے، سب جگہ پہ فوج ہی فوج ہے، کیا حکومت کے پیچھے بھی فوج ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے بھی فوج ہے. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پیچھے بھی فوج ہے، کیونکہ میرا بھائی، میرا کزن، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار. اور جب مجھے اور آپ کو ایک پرسکون پرامن ماحول کیپٹن عمر جو ہے وہ اپنی شہادتیں دے کے، اور اس طرح کے لا تعداد سینکڑوں افسران اور اہلکار ہر دوسرے چوتھے دن
قربانیاں دیں گے تو پھر ہمارے پیچھے بھی اور آپ کے پیچھے بھی سب کے پیچھے پہنچ جائے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 اکتوبر کو جو گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے یہاں پہ آرمی چیف کے خلاف بھی بڑے نازیبہ الفاظ بولے گئے ہیں. کیا پنجاب حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ جیسے سندھ حکومت میں نعرے بازی کی گئی ہے تو پرچہ ہو گیا, تو آپ نے بھی کچھ سوچا اس پہ؟ کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل اور یہ بیگم صفدر امان صاحبہ یہ سیاسی بوجھ اور سیاسی جنازہ بنتے جا رہے ہیں, صرف پی ڈی ایم کے لیے نہیں, یہ نون لیگ کے لیے بھی سیاسی جنازہ بن رہے ہیں, سیاسی بوجھ بن گئے ہیں. آپ یقین جانیں نون لیگ کے کسی مرکزی صوبائی اور کسی گلی محلے کے لیڈر کا دل چیر کے ذرا آپ اندر گھس کے اس کے سینٹیمنٹس کو آپ جانیں تو اس وقت سخت تنگ ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. شین لیگ جو ہے نا, میں نے آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف صاحب نے گرفتاری دی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے خود جان کے اپنے وکیل کے ذریعے سے ضمانت کی بیل بیفور اریسٹ کی درخواست واپس لی تھی. کیوں؟ اس نے اپنی طرف سے پورا 1 سال سمجھانے کی کوشش کی نواز شریف کو اور بیگم صفدر امان کو کہ بس کر دو, مجھے اپنے طریقے سے معاملات ٹیکل کرنے دو. لیکن ان دونوں نے کہا کہ تم نااہل ہو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. اس نے پھر کہا, وہ پنجابی میں نے کہا تھا, اس نے کہا جرا سپ کڈنا ہے کڈ لو, میں چلنا. وہ اندر گیا ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے, سر پکڑا ہوا ہے اس نے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس وقت سے میں نے آج تک کم از کم کوئی 10 پریس کانفرنس کی ہیں پچھلے 1 مہینے میں, 1.5 مہینے میں. میں نے ہر ایک میں کہا ہے کہ جتنا بیگم صفدر امان کھل کے کھیلے گی اتنا نون لیگ, نیم لیگ, شین لیگ کا جنازہ آپ اٹھتا ہوا دیکھیں گے, اور وہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں, ہر روز. آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور دیگر کو کراچی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرے, یہ آپ کا یہاں سے پیغام ہے. تو ان کے خلاف 780 لاہور میں لگی ہوئی ہے جس میں نواب رانا ثناء اللہ اور دیگر نے ضمانت کرائی ہے. انہوں نے یہاں ضمانت نہیں کرائی, آپ کی حکومت ہے یہاں پہ, تو کیا آپ ان کو کیوں نہیں گرفتار کریں گے یا نہیں؟ بالکل گرفتار کیا جائے گا, لیکن ایک ہوتا ہے کیس کی سینسٹیوٹی. یہ کیس اتنا سینسٹیو ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی بے توقیری ہے, جو پاکستان کا موجد ہے, جو پاکستان کے بانی ہیں, جن سے پیار محبت کا تعلق 22 کروڑ پاکستانیوں کا ٹوٹنگ ہے. تو اس کنٹیکس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی سویئر, یہ تو عام ایف آئی آرز پولیٹیکل سٹرگل کی, جھوٹی سچی مار پیٹ کی, پولیس سے لڑائی کی, انتظامیہ سے جھگڑا کیا, سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن یہ جو بلڈر انہوں نے کیا ہے اس کنٹیکس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. جی واسف بھائی. جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے گوجرانوالہ کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی ہے, جو ان کی رفتار تھی, جو راستے میں قیامت عام تھے اور جتنا وہ کراؤڈ لے کر ساتھ گئے, کیا مولانا مینیج ہو چکے؟ دیکھو میں نے تو اسی دن کو کہہ دیا تھا, اور اس سے پہلے میری آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہ پریڈکٹ کر چکا تھا کہ اب کی بار مولانا فضل الرحمان نے ان کو وہاں جا کے چھوڑنا ہے جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں ملنا. بات یہ ہے, نومبر کا مہینہ پچھلے سال 2019 کا وہ بھول سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کس کس نے جو ہے نا کون کون سا سہانا خواب دکھایا تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ کے بعد 2 غزلیں گنگنائیں گے. ایک یہ کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے, اور دوسرا کیا تھا, میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو یہ پورا سال اگلے نے جناب یہی غزلیں سنائی. اب دوبارہ وہ گھیر گھار کے اس کو بنایا ہے, تو وہ بھی گن گن کے بدلے تو لے گا نا. اور میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میٹھا اور حلوہ کھانے والے کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے. حلوے کا اور میٹھے کا تعلق ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے, میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو یہ حلوہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا دماغ زیادہ تیز ہے. پری پلانڈ صاحب بہادر لیٹ ہوئے, مولانا فضل الرحمان صاحب پری پلانڈ. انہوں نے کہا ذرا بیٹھ کے میرا انتظار کرو نا, ٹھیک ہے نا جی, انتظار کے بھی اپنے مزے ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی آگے آگے دیکھیے آپ کو نظر آئے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کس انداز سے جب بدلہ لیں گے. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے ان پہ ہاتھ پھیر کے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. اور دوسرا پروڈکشن آرڈر کس کا جاری ہوتا ہے؟ پنجاب میں حمزہ شہباز کے ریگولر پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اچھا میں آپ کو ایک ذاتی طور پہ ایک چیز بتاؤں,
प्रोडक्शन आर्डर होते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर कोई लीडर पकड़ा जाए, MNA MPA सेनेटर, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई, हुकूमत के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हुए पकड़ा जाए, ठीक है जी। ये मुजरिमों के हवाले से कत्लो गारतगरी का मुजरिम, करप्शन का मुजरिम, मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम, जाली TTs का मुजरिम, खरबों डॉलर्स का मुजरिम, लूटमार का, मैं नहीं समझता, मेरी ज़ाती राय में आइन और कानून के मुताबिक उनको प्रोटेक्शन आर्डर नहीं मिलना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा है तो ये उस कंटेक्स्ट के अंदर कहा है कि प्रोटेक्शन आर्डर सियासी जो असीर होते हैं, सियासी लोग जो जेलों के अंदर या हवालात के अंदर होते हैं, उनके लिए होता है, मुजरिमों के लिए नहीं होता। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने ये चीज़ कही है। मेरी ज़ाती राय में तो यार इनमें से किसी का भी प्रोटेक्शन आर्डर नहीं होना चाहिए। जी इमरान भाई, ये बताएं कि शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि जनवरी तक वो मरियम नवाज को इस्लामों के पीछे देख रहे हैं, जबकि PDM कह रही है कि जनवरी में हम इस्लामाबाद में धरना दे देंगे। आप समझते हैं कि मरियम नवाज गिरफ्तार होगी या PDM इस्लामाबाद में बैठे? मैं समझता हूँ कि इनका धरना होगा कोट लखपत जेल में और अडयाला जेल में, सारे वहाँ बैठ के धरना दे रहे होंगे और उधर ही फिर बैठ के ये वज़ीर आज़म का भी जना इंतखाब लड़ेंगे, ठीक है जी। एक स्पीकर बन जाएगा, कोई जनाब वज़ीर आज़म बन जाएगा, कोई डिप्टी स्पीकर बनेगा और बनेगा कोट लखपत जेल में और अडयाला में। मैं एक सवाल पूछूंगा, इन जैसे करप्ट और बदयानत लोग अपना 5 साल पूरा करें। यहाँ पर वो अरशद अंसारी साहब बैठे हुए हैं, आपके सबसे सीनियर जना एक सहाफ़ी हैं। 2008, 9 और 10 का साल अगर याद हो ना, और आप में से अक्सर सहाफ़ी यंग को छोड़ के उन्हें याद होगा, 2008, 9 और 10 चीखें निकल गई थी पाकिस्तान की रियासत की भी, महंगाई की वजह से, 2 नंबरी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। हालांकि कोई लोड शेडिंग का इशू नहीं था, परवेज मुशर्रफ बेहतरीन मुल्क छोड़ के गया था इनके लिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लोड शेडिंग सुबह और 1 घंटा रात को होती थी, उस पर भी पाकिस्तानी कौम कहती थी यार ये जुल्म है। लेकिन जैसे इनका इक़्तिदार आया, 24 घंटे में से 16 घंटे लोड शेडिंग थी और महंगाई का वो तूफान बदतमीजी था कि पूरी पाकिस्तानी कौम चीख उठी थी। और करप्शन का आलम किसी से ढका छुपा नहीं था। इनके 5 साल जरदारी साहब के, बिलावल हाउस कराची और जरदारी हाउस, बिलावल हाउस इस्लामाबाद, मैं तो पिंडी इस्लामाबाद का रहने वाला हूं, यकीन जाने एक नहीं मुझे 20 एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं। जगह नहीं होती थी जो एक दिन में 1 अरब रुपया जनाब इनको कमीशनें आती थी, ये जाती मुलाजमों के तकियों के अंदर ठोसा करते थे। ये जनाब वो वॉशरूम के बेसनों में, जनाब पानी की टंकियों में, और उस जरदारी और बिलावल हाउस के एक कोने खुदरे में जनाब छुपाते थे जनाब वो पैसे, और वो छुपते नहीं थे। इतनी लुटमार मची हुई थी। और वही एक मिनट वही लुटमार इनके दौर के अंदर, जो पहला इनके 5 साल पिछले गुजरे हैं। जब आप इतना लूटमार और करप्शन और महंगाई करके और फिर मुल्क से बेवफाई करके अपना 5 साल पूरा करें, तो भाई वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब वो क्यों ना करें, PTI की हुकूमत क्यों ना करे कि जो पूरी जवामर्दी के साथ, पूरी दिलजमी के साथ आपके हाथों की लगाई हुई, अपने दांतों से खोलने लगी हुई है। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ात और उनके ख़ानदान के हवाले से इन 2 साल और 1 महीने के अंदर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता कि 4 आने की कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, कोई अकबा परवरी वजीर आजम के ख़ानदान और वजीर आजम ने की हो। तो ये वजीर आजम और ये पार्टी क्यों नहीं अपना 5 साल पूरा कर सकती? आप कोई वखरे थे कि आप इतने करप्ट और नाअहल और बदयानत और टकेमार और पैदागीर होने के बावजूद अपने 5 साल पूरे कर गए? तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक के करम से पूरे 5 साल इंशाल्लाह 2023 दिसंबर में इलेक्शन होंगे, और अंदर इलेक्शन में ये वजीर आजम बनेंगे कोट लखपत में और जनाब अडयाला में, बाहर दोबारा इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब 2023 दिसंबर में बनेंगे। जी आखिरी क्वेश्चन, जी आखिरी। अल्ताफ हुसैन साहब भी फौज के खिलाफ इस तरह खुल के बात करते थे, फिर कुछ लोग चले गए उनके खिलाफ कोर्ट में और उनकी तकारीर पर पाबंदी लग गई। आईन पाकिस्तान में भी आए आप मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ इस तरह बात नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ये जलसा हुआ था गुजरावाला, तो क्या मियां माशरी साहब की तकरीर पर पाबंदी लगवाने के लिए कोर्ट से रिजू कर सकती है? देखें सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आपको अच्छी तरह पता भी। आखिरी क्वेश्चन है, मैं ज़रा बड़ा तसल्ली से आपको एक एनालिसिस दूंगा। जब वो अल्ताफ हुसैन गैंडा स्वामी जब तकरीर किया करता था, सारों का दिल दुखता था, पूरी पाकिस्तानी कौम का। आप यकीन जाने फारूक सत्तार,
میرا بڑا بھائی ہے، محب وطن پاکستانی. آپ کے جتنے MQM کے لیڈر تھے سارے محب وطن تھے. یقین جانے ان کا دل اس وقت چرتا تھا جب وہ تقریر سنتے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. آہستہ 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 بڑا ٹیکٹفلی پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کچھ سیکھا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، مشرقی پاکستان سے لے کے اب تک. ہم یہاں پر کسی انڈین راک اور ملک دشمن طاقتوں کو وہ گندا کھیل کھیلنے نہیں دیں گے، نہ پاکستان کی عوام نہ پاکستان کے ادارے، کہ بظاہراً سیاسی ایکٹیویٹیز کو بنیاد بنا کے لوگوں کو ملک اور ریاست اور قوم کے خلاف اتنا زیادہ باغی کر دو اور پھر اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دو کہ وہ پھر ملک کے لیے اور ریاست کے لیے جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ باعث شرمندگی بن جائے. بڑا ٹیکٹفلی الطاف حسین کو ڈیل کیا گیا. ان کو جناب تقریریں کرنے دی گئیں، ان کو ضمنی الیکشن بھی جتنے دیے گئے، ان کو سارا کچھ کرنے دیا گیا. ورنہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر عدالت کے یا کسی کی بھی یہ ساری چیزیں بیان ہو سکتی تھیں، لیکن اس کے ریپرکشنز ملک دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ اس کو بڑا نیگیٹیولی یوز کر سکتی تھیں. تو بڑا ٹیکٹفلی پاکستان کی 22 کروڑ پاکستانی عوام بڑی جرأت مند اور بڑی محب وطن ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتا. اس کو بھی بڑے طریقے سے لا کے ایسی جگہ پہ پھینکا گیا کہ پھر اپنوں نے کہا کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر اپنوں نے، انہی لوگوں نے، MKM کی ساری جو سیکنڈ کمانڈ کی عادت تھی، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان برات کرتے ہیں ہم اس شخص سے. آپ لکھ لیں اسی سلطان مفرور الدین ارطغرل سے اور اسی کی بیٹی اس بیگم صفدر اعوان سے یہی نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اعلان برات کرے گی. یہ لکھ لیں میری بات. 1 مہینے بعد کرے، 1 سال بعد کرے یا چند سالوں کے بعد کرے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ نون لیگ کی، کیونکہ ساری کی ساری محب وطن ہے. لیکن وہ تماشا ایک دیکھ رہے ہیں، مجبوریاں ہیں، ان کے ٹکٹ سے MNA MPA سینٹر بنے ہوئے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو، دبے لفظوں میں سمجھاتے ہیں لیکن نہیں سمجھ آتی. لیکن آپ انجام اس کا الطاف حسین والا ہی ہوگا. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان موجود تھے لاہور میں، پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان دسمبر 2023 میں دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے.